تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لقمان اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ آپ کی دینی خدمات کی بنا پر لوگ آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دینی مسائل میں آج بھی آپ کی پیروی کرتی ہے۔ آپ کی پیروی کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ امام حنیفہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے بڑے ذہین اور ہونہار تھے۔ اس وقت کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استادوں میں امام حماد بھی شامل تھے۔ استاد کے انتقال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ان کے قائم مقام مقرر ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ چنانچہ دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تاجر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا۔ آپ کا کاروبار نہایت وسیع تھا۔ کام کے لیے ملازم اور کارکن موجود تھے۔ ملازموں کو بھی ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ بھی دیانت داری کا خیال رکھیں۔ ناجائز طور پر حاصل کردہ ایک پیسہ بھی اپنے حساب میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی دیانت داری کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے ایک کارندے کے پاس کپڑے کے کچھ تھان بھیجے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ ان تھانوں میں سے فلاں فلاں تھان میں نقص ہے، اس لیے ان کو فروخت کرتے وقت خریدار کو یہ نقص بتانا۔ کارندے کو یہ بات یاد نہ رہی۔ اس نے وہ تھان نقص بتائے بغیر پوری قیمت پر فروخت کر دیے۔ امام ابو حنیفہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے ان تھانوں کی قیمت جو تقریباً 30,000 درہم بنتی تھی سب خیرات کر دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس قدر دیانتدار اور ایماندار تھے اسی قدر فیاض اور سخی بھی تھے۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی بھی بھرپور مدد کرتے تھے۔ آپ نے اپنے غریب دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ شاگردوں میں سے جو مفلس اور غریب تھے ان کی مالی مدد کرتے تھے تاکہ وہ مفلسی کی وجہ سے علم حاصل کرنا ترک نہ کر دیں۔ آپ بڑے نرم دل اور ہمدرد قسم کے انسان تھے۔ عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ کے ہمسائے میں ایک موچی رہتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ اپنے چند دوستوں کو بھی بلا لیتا تھا۔ پھر جب شراب وغیرہ پی کر رات بھر ہنگامہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس سے شکایت نہیں کی، بلکہ ایک مرتبہ جب پولیس شراب پی کر ہنگامہ کرنے پر موچی کو پکڑ کر لے گئی تو آپ خود گورنر کے پاس گئے اور اسے رہا کرا لائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اکثر خاموش رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے۔ کوئی شخص اگر کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھتا تو جواب دے دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ دوسروں کی برائی کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ جب بھی کسی دوسرے کا ذکر کرتے تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کرتے۔ آپ بڑے بردبار قسم کے انسان تھے۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تو بھی صبر سے کام لیتے تھے۔ غصے میں بالکل نہیں آتے تھے بلکہ نرمی اور صبر و تحمل سے ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔
آپ بڑے خوددار، نڈر اور راست گو تھے، بادشاہوں کے دربار سے دور رہتے تھے، بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے حکمرانوں کے منہ پر بھی سچی بات کہتے تھے۔ آپ کے ان اوصاف کی بنا پر کوفہ کے گورنر نے آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا۔ آپ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار پر گورنر سخت ناراض ہوا، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ جی کون بچہ بتائے گا، کیا سمجھ آئیے؟ ہاں جی۔ یہ بہت ایماندار تھے اور سارے سخی اور پیارے تھے، اللہ کی راہ پہ خیرات بھی کھول کے چلتے۔ ہاں جی۔ پیدا ہوئے اور ایک پولیس نے شراب پی تھی اور وہ ایک مونچی کو پکڑ کے لے گئے تھے، انہوں نے آ چکا ہے۔ آپ بہت سے پیاز اور سخی تھے اور آپ بہت ایماندار تھے۔ ہاں جی، ہو سب ہمیں والے سے سبق